مجاہدین کی فضیلت بیان کی، میں نے جہاد کی عظمت کو بیان کیا، اور میں نے اس جہاد کی عظمت کو اللہ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں، میں نماز کو بھی بیان کرتا ہوں، میں روزے کو بھی بیان کرتا ہوں، میں حج اور زکات کو بھی بیان کرتا ہوں، لیکن توجہ میری طرف میں یہ عرض کرتا ہوں، جس دور میں لوگ زکات کا انکار کر رہے ہو اس وقت زکات کو ثابت کرنا اور زکات کا بیان کرنا یہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ جب لوگ نماز کا انکار کر رہے ہو پھر نماز کی فضیلت کو ثابت کرنا یہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ جب لوگ حج کا انکار کر رہے ہو اس ماحول کے اندر حج کو ثابت کرنا اور فضائل بیان کرنا یہ سب سے افضل بیان ہوتا ہے۔ جب لوگ جہاد کو دہشت گردی کہہ رہے ہو، جب لوگ مجاہدین کو دہشت گرد کہہ رہے ہو، جب لوگ جہاد کا انکار کر رہے ہو، جس وقت لوگ مشرف کی آج 9 جولائی ہے، آج 8 جولائی ہے، میرا خیال میں 8 جولائی ہے، اور آج چوتھا سال پورا ہو رہا ہے۔ کل کو آج سے 4 سال پہلے آپ کی اس فقیر خطیب نے جو باتیں اس منبر پر کہی تھی، آپ کے ان جاہل ملاؤں نے جو آپ کو جو ہے وہ آج سے 4 سال پہلے جو تبصرے کیے تھے اور آپ کے اس خطیب نے ان تبصروں کا جواب دیا تھا، آج 4 سال پہلے مجھے بتاؤ لال مسجد کا واقعہ ہوئے آج 4 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 4 سال پہلے تھی میری، اگر کسی کے پاس کیسٹ ہے اٹھا کر لگا دے، سی ڈی ہے اٹھا کر لگا دے، اگر 4 سال پہلے اس فقیر نے، اس ناتواں نے، اس ضعیف نے جو باتیں کی تھی آج پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، ان پہ بجلی بند کی تھی پورے ملک پہ بجلی بند ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ان پہ پانی بند کیا تھا پورے ملک میں، آیا ہمارے ڈیم خشک ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں، ان کے اوپر کھانا پانی بند کیا تھا، کیا ہمارے پاس مہنگائیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، ہمارے زرعی ملک میں گندم کا کاپ پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے۔ ہم نے 4 سال پہلے کہا تھا، اس وقت بھی یہ جیلی ملا مجھے کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی کی بات کرتا ہے، یہ مجاہدین کی حمایت کرتا ہے، اور اس ہفتے کے دوران بھی کسی نے یہ بات کی کہ یہ لوگ جہاد کی ترغیبیں دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں ترغیب نہیں دے رہا، میں تو حدیث سنا رہا ہوں، میں تو سنت نبوی کا پرچار کر رہا ہوں۔ کوئی پڑھے معراج کے واقعے کو اور پڑھ کر آنکھیں بند کر لینا یہ کسی کا نصیب ہوتا ہے، اور کھل کر بیان کرنا کسی کا نصیب ہوتا ہے۔ حق کو بات کرنا، حق کی بات کا اظہار کرنا یہ کسی کا نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا نماز کو بیان کرنا افضل ہے، زکات کو بیان کرنا افضل ہے، جہاد کو بیان کرنا افضل ہے، لیکن سب سے افضل اس عمل کو بیان کرنا ہوتا ہے جس عمل کا لوگ انکار کر رہے ہو، جس عمل پہ لوگ تنقید کر رہے ہو۔ اس لیے میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج کے دور میں ان 4-5 سالوں میں جب ہم نے جہاد کی بات کی ہے تو ہم اس کو اپنا توشہ آخرت سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنا توشہ آخرت سمجھتے ہیں، نجات اخروی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہمیں ہتھکڑی لگ جائے ہم نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہمیں جیل سے اٹھنا پڑے ہم نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جس وقت ہم اپنی جان پہ کھیل سکتے ہیں تو ہم ان معصوموں کی باتوں پہ کوئی یاد نہیں کر سکتے۔ کوئی میری بات پہ تنقید کرتا ہے 100 دفعہ کرے، میں جہاد کا حامی تھا، مرتے دم تک حامی رہوں گا، اور اللہ مجھے ہدایت کی حالت میں وفات دے دے، اللہ جہاد کی عمارت کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارا دین بڑا جامع دین ہے، اس دین نے کچھ اصول بتائے ہیں، میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ پہلی بات کہ نبی علیہ السلام کا شادی کرنے کا طریقہ کیا تھا، حضور نے بیٹیوں کی شادیاں کس طرح کی ہیں۔ جب میں یہ نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دوں گا تو خود بخود آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ نبی کی شادی میں جو چیز نہیں آئی ہے وہ رسم ہوگی، نبی کی بیٹی کی شادی میں جو چیز نہیں آئی ہے وہ رسم ہوگی، پیغمبر کی امہات المومنین رسول اللہ کے ازواج مطہرات کی شادیوں میں جو چیز نہ ملے وہ رسم ہوگی، بدعت ہوگی۔ میں بدعات کا ذکر بھی کروں گا، لیکن پہلے میں نبی علیہ السلام کی شادیوں کا خاکہ ذکر کرتا ہوں۔ اس خاکے میں 4 باتیں ذہن میں رکھیے، پوری طرح
نبی علیہ السلام نے جتنی شادیوں کو جائز رکھا ان کو بیان کرنے کے لیے ام المومنین کی ایک روایت ہے، بڑی پیاری روایت، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے 4 قسم کی شادیاں ہو رہی تھی، ان 4 قسم کی شادیوں میں نبی علیہ السلام نے ایک قسم کی شادی کو جائز رکھا، باقی سب کو ناجائز کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ میری اما عائشہ فرماتی ہیں کہ عرب کے معاشرے کے اندر ایک شادی یہ ہوتی تھی کہ لوگ آتے تھے اور کسی لڑکی کو پیغام نکاح دینا ہوتا تو اس کے والد سے رابطہ کرتے، اس کے بڑے بھائی سے رابطہ کرتے، اس کے بڑے خاندان کے آدمی سے رابطہ کرتے، معززین آپس میں رابطہ کر کے نکاح کی بات چلاتے، اس کو منگنی اور خطبہ کہتے۔ یہ خطبہ اور منگنی والدین اور دادا، چچا اور تایا اور ماموں بن کے واسطے سے ہوا کرتی تھی۔ یہ ماموں، چچا، والد، دادا جو بھی زندہ ہوتا یہ لڑکیوں اور اپنی بیٹیوں اور دیدیوں کی شادیوں کی بات کر دیتے۔ ایک طریقہ یہ تھا، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک لڑکی جس وقت ماہواری سے فارغ ہوتی، ماہواری کے بعد امن کے ٹھہرنے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں، اس لیے یہ لڑکی 10 آدمیوں کو، 12-15 آدمیوں کو یا 20 آدمیوں کو بلاتی، ان کے ساتھ اجتماعی طور پہ اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری ہوتی، اور اگر عمل ٹھہر جاتا تو وضع عمل کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا یہ لڑکی ان 10 کے 10 کو بلاتی، 20 کے 20 کو بلاتی، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا چہرہ کس سے ملتا ہے، یہ نہیں دیکھنا اس کے ہاتھ اور پاؤں کس سے ملتے ہیں، یہ لڑکی ان 10 میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کرتی کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اس آدمی کو مجال نہ ہوتی کہ وہ انکار کرتا۔ یہ دوسری قسم کی شادی کی۔ تیسری قسم شادی کی اما عائشہ فرماتی ہے کہ لڑکی نہیں بلاتی بلکہ 30 مشتنڈے اور 10-12 آدمی یا بہت کسی کے گھر میں آ جاتے، ایک عورت کے ساتھ ہم بستری ہوتی۔ اب یہ عورت کو اگر حمل ٹھہرتا تو بچہ پیدا ہوتا، یہ عورت ان کو بلاتی اور بلا کر جس کو کہہ دیتی یہ تیرا بچہ ہے، یا پھر وہ قیافہ شناسوں کو بلاتی، قیافہ شناس اس بچے کے پاؤں کو دیکھتا، ان کے پاؤں کو دیکھتا، قیافہ شناس بچے کی آنکھوں کو دیکھتا، ان آدمیوں کی آنکھوں کو دیکھتا جس کے ساتھ اس کے اشارات ملتے ہوتے، یہ کہہ دیتا یہ تیرا بیٹا ہے، وہ انکار کی مجال نہیں رکھتا تھا۔ یہ تیسری قسم کی شادی تھی۔ چوتھی قسم کی شادی جو انتہائی گھٹیا، انتہائی غلیظ، انتہائی ذلیل تھی وہ یہ تھی، اما عائشہ فرماتی ہیں ایک شور خود اگر چاہتا کہ میں ادنا ہوں، میں گھٹیا ہوں، میں بدصورت ہوں، میرا بیٹا خوبصورت ہونا چاہیے، میرا بیٹا شاہسوار ہونا چاہیے، میرا بیٹا اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ اپنے اعلیٰ بیٹے کی طلب کے لیے اپنی بیوی سے کہتا کہ فلاں آدمی جو ہے نا تو اتنے دن اس کے پاس جا کر رہ، اور تجھے اگر عمل ٹھہرے تو میرا بیٹا بھی ایسا خوبصورت ہوگا، میرا بیٹا بھی ایسا بڑا ہوگا، میرا بیٹا بھی اعلیٰ خاندان کا ہوگا۔ شور خود کہتا، اور یہ عورت اس کی بیوی ہونے کے باوجود دوسرے کے ساتھ ہم بستر ہوتی، بچہ پیدا ہوتا، لوگ فخر سے کہتے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے فلاں کا بیٹا ہے، اور یہ بڑا عالیشانی مرتبت ہے، یہ بڑے عالی خاندان کا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یہ 4 قسم کے نکاح تھے، ان 4 قسم کے نکاحوں میں اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے اس کو بھی ان تینوں نکاحوں کو فسخ کر دیا کہ یہ ذلت کی چیزیں ہیں، یہ رذالت کی اور تناعت کی چیزیں ہیں، یہ گندی چیزیں ہیں۔ صرف ایک نکاح کو برقرار رکھا کہ والد اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بیٹی کے والد کے پاس جائے، والدہ اس کی والدہ کے پاس جائے، اور بڑے آپس میں بات کریں اور ایک دن طے کریں، نکاح کریں اور پاکدامنی کے ساتھ رہیں۔ یہ ایک 4 نکاحوں میں سے ایک نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، باقی سارے نکاحوں کو منسوخ کر دیا۔ اب سب سے پہلی چیز نکاح کے اندر ہمیں جو نظر آئی اس کو خطبہ کہتے ہیں اور منگنی کہتے ہیں۔ اس منگنی میں صرف یہ ہے کہ والدہ سے رابطہ کرے، والد سے رابطہ کرے، چچا اس کے خاندان سے رابطہ کرے، ماموں اس کے خاندان سے رابطہ کرے، اور بڑے آپس میں رابطہ کر کے چھوٹوں کے رشتے کر دیں۔ اگر بچی نابالغ ہے تو والد خود اجازت قبول کرے، اگر بچی بالغ ہے تو بچی سے پوچھا جائے تو فلاں جگہ نکاح کرنے پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اب جب پوچھا جائے گا تو بچی کس طرح جواب دے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری بچیاں تو بڑی شرم و حیا کی پہ کرے، ہاں تو کرتی نہیں ہے، یا رسول اللہ اس کی رضا کا پتہ کس طرح چلے گا؟ فرمایا اگر پہلے سے مطلقہ ہے، اگر پہلے سے شادی شدہ ہے، دوبارہ نکاح ہو رہے بیوہ کا، تو پھر تو زبان سے کہنا پڑے گا کہ میں فلاں جگہ راضی ہوں نکاح کرنے کے لیے۔ لیکن اگر مطلقہ بھی نہیں ہے، اگر متوفی عنہا زوجہا بھی نہیں ہے، اگر اس کا شور فوت بھی نہیں ہوا، وہ پہلی شادی کر رہی ہے، باقرہ ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا اگر آگے سے
فلاں جگہ کرتے ہیں، والد ہے اس کو پوچھنا ضروری ہے۔ یہ واقعات ہمارے معاشروں میں پیش آئے ہیں کہ بعد میں جا کر لڑکیوں نے انکار کیا کہ ہمارے اوپر زبردستی ہوئی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں پوچھنا ضروری ہوتا ہے، اور پوچھنے کے لیے ایک بات ذہن میں رہے، ایک بات ہے اگر یہ جاجا اور نکاح ہوتا ہے، نکاح کے وقت دو آدمی بھیجے جاتے ہیں کہ آپ جائیں اور پوچھ کر آئیں کہ یہ لڑکی آپ نے کس کو وکیل بنایا ہے۔ کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھیجنا ہی غلط ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھیجنا فرض اور واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، نہ ان گواہوں کو بھیجنا فرض اور واجب ہے، نہ ان کو بھیجنا ناجائز ہے، نہ ان کو بھیجنا حرام ہے، بلکہ بھیجا جائے تو رشتے داروں کو بھیجا جائے، محرموں کو۔ یہاں بھیج دیا جاتا ہے پڑوسی کو، یہاں بھیج دیا جاتا ہے فلاں اجنبی کو، اجنبی جاتا ہے اندر عورتوں کے سامنے جاتا ہے اور جا کر آپ کی بچی سے پوچھتا ہے آپ نے وکیل کس کو بنایا۔ اسلامی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر محرم نہیں ملتا تو نہ بھیجو، اگر محرم موجود ہے تو دو گواہ بھیجنا جو محرم ہو، اور محرم جا کر بچی سے پوچھے تو نے وکیل کس کو بنایا۔ اور علامہ ابن عابدین شامی فتاوی شامی ہے، اس میں حضرت نے لکھا کہ یہ دو گواہوں کو بھیجنا مستحب ہے، یہ دو گواہوں کو بھیجنا مستحب ہے، لیکن یہ مستحب تب ہے جب یہ جانے والے رشتے دار ہوں، محرم ہوں، اور ان کا رشتہ لڑکی کے ساتھ نہ ہو سکتا ہو، اور جب لڑکی کا ان کے ساتھ شادی جائز نہ ہو، ایسے رشتے دار ہوں ان کو بھیجا جائے تو ٹھیک ہے، اجنبی ہوں تو پھر نہ بھیجا جائے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ دو گواہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بچی اگر پہلی شادی ہے، اس کی پہلی شادی ہے اور باقرہ ہے، اگر وہ مسکرا جائے تب بھی رضا سمجھو، اگر وہ رو جائے تب بھی رضا سمجھو، اور روتی بھی نہیں ہے، ہنسی بھی نہیں ہے، خاموش ہو گئی آگے سے، میرے آقا نے فرمایا اس کو بھی رضا سمجھو، یہ بھی رضا ہے۔ لیکن پوچھنا ضروری ہے، پوچھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پوچھو گے کل کو وہ منکر ہو جائے تو وہ حق بجانے میں ٹھیک ہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ بہرحال جو جائز طریقہ ہے، یہاں پر ایک بات اور کہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کے لیے جو طریقہ وضع کیا، ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ بڑوں کو اختیار دیا، بڑے آپس میں بات کریں اور پھر بچی کا نکاح کر دیں۔ اب حضور اگر چاہتے تو حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بچی جب بالغ ہے تو خود جا کر نکاح کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عدالت میں چلے جائے کورٹ میرج کر دے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا نے یہ بات ثابت کر دی۔ 1997 میں ایک کیس ہوا تھا، اخباروں کی زینت بنا تھا، 97 میں شرم و حیا باقی تھی، آج شرم و حیا 2007 تک 10 سال گزرے، 2011 تک یہ 15 سال گزرے، ان 15 سالوں میں شرم و حیا بالکل ختم ہو گیا۔ ہر 5واں اور ہر 10ویں گاؤں میں آپ کو یہ واقعہ نظر آئے گا کہ لڑکی اپنے طور پر شور تلاش کر رہی ہے اور لڑکا اپنے طور پر بیوی تلاش کر رہا ہے۔ نہ یہ ہماری شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، نہ ہماری مشرقیت کے مزاج کے مطابق ہے۔ یہ طریقہ یا تو یہودیوں کا ہو سکتا ہے، یا تو عیسائیوں کا ہو سکتا ہے، یا یورپیوں کا ہو سکتا ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسلام اور رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، والد سے بات کرے، والدہ سے بات کرے، بڑی بہنیں اور بڑے لوگ بیٹھ کر رشتہ طے کریں۔ اس لیے والد کو بیٹے کی جتنی خیرخواہی ہوگی بیٹے کو خود بھی اتنی خیرخواہی نہیں ہے، والدہ اور والد کو بیٹی کی جتنی خیرخواہی ہوگی خود بھی اس کو اتنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس وقت جذبات ہے اور انسان جذبات میں فیصلہ کرے گا۔ والد اور والدہ جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھہر کے فیصلہ کریں گے، پوری تسلی سے فیصلہ کریں گے۔ اور دنیا نے دیکھا آج جتنی کورٹ میرج ہوتی ہیں، جتنی عدالتی شادیاں ہوتی ہیں، ساری سال 2 سال میں ناکام ہو جاتی ہیں، ساری ناکام ہوتی ہیں۔ پسند کی جتنی شادیاں ہوتی ہیں ساری ناکام ہوتی ہیں۔ شادیاں وہی کامیاب ہوتی ہیں جن شادیوں کی بنیاد یا والد رکھتا ہے یا والدہ رکھتی ہے یا خاندان کے بڑے رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے شادی کا، منگنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اور وہ مرد جو بغیر بینہ کے، میں حدیث سنا رہا ہوں، جو بغیر بینہ کے چھپ کر نکاح کر لیں، چھپ کر نکاح کر لیں اور چھپ کر شادی کر لیں، حضور نے فرمایا ان البغایا، یہ بغایا ہے، زانی ہے، مرد زانی ہے اور عورت زانیہ ہے، یہ زنا تو کر رہے ہیں نکاح نہیں کر رہے۔ اگرچہ ہم فتویٰ یہی دیں گے کہ نکاح ہو گیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے حوالے سے یہ بات فرمائی کہ جو عام اعلان سے ایک ساتھ نکاح نہ کرے اور عام ضابطے سے نکاح نہ کرے، ان البغایا، یہ خواہش لوگ ہیں، یہ بےہودہ لوگ ہیں، بے حیا لوگ ہیں اور زانی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اب دوسری چیز، شادی میں پہلی چیز نظر آئے گی منگنی کا طریقہ میں نے ذکر کیا۔ دوسری چیز جو رسول اللہ کی شادی میں آپ کو نظر آئے گی وہ ہے نکاح۔ اب نکاح میں کیا ہوگا؟ نکاح کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آلینو بالنکاح وجعلوہ فی المساجد
المساجد واضربوه الطفوف. تین باتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تینوں کا مطلب سمجھ لیں. نکاح کی بنیاد بنتی ہے. فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو، تشہیر کیا کرو، چھپ چھپا کے نکاح نہ کیا کرو. نکاح جتنا اعلانیہ ہو اتنا برکت والا ہے. نکاح جتنا بڑے مجمع میں ہو اتنا زیادہ برکت والا ہے. ہمارے بزرگوں نے اسی لیے گورنمنٹ کے اجتماع میں عمومی نکاح کی تقریبیں منعقد کی ہیں کہ اتنے بڑے مجمع میں جب نکاح ہوگا تو اتنا زیادہ برکت والا ہوگا. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو، نکاح کی تشہیر کرو. ناراض نہ ہو میرے ساتھی تو میں عرض کروں گا، آج ولیموں پہ خرچہ ہے، آج شادیانوں پہ خرچہ ہے، آج سب سے زیادہ خرچہ لائٹنگ پہ ہے. پتہ نہیں خرافات ہیں، یہ جو جوڑے ہیں، یہ اتنے کپڑے ہیں، یہ اتنا زیور ہے، ساری چیزوں پہ خرچہ کیا. لیکن بندے بلانے کی وقت ہم بیٹھ جاتے ہیں، غلام کو کہا جائے غلام کو نہ کہا جائے، اتنے زیادہ نہ بولو، کم کرو، خرچہ کم کرو. حضور علیہ السلام نے اسی لیے شادی کو آسان کیا. جتنے زیادہ بندے نکاح میں مدعو کر سکتے ہو کرو، جتنے زیادہ نکاح میں تشہیر کر سکتے ہو کرو، جتنے زیادہ لوگوں کو کہہ سکتے ہو. اگر اس طرح نہیں کہہ سکتے تو جمعے کی نماز میں اعلان کر دو، جمعے کے بعد نکاح ہو. اور پھر ہم نے ایک بات غلط یہ بتائی ہے، ہم نے، میں آگے جا کے رس کروں گا، کتنی چیزیں ہمارے ہندوؤں کی رسومات نے مردوں پہ لازم کر دی ہیں کہ سن کی طرف سے ہی ہوگی، اور کتنی چیزیں عورتوں پہ لازم کر دی ہیں. نہ بچی پہ کوئی چیز لازم ہے، نہ دولہا پہ کوئی چیز لازم ہے. ہمارے ہاں جو مٹھائی کو لازم کیا جاتا ہے، یہ مٹھائی بھی دولہا پہ بھی لازم نہیں ہے، دلہن پہ بھی لازم نہیں ہے. ایک مفتی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت مٹھائی مرد والا لائے یا عورت والا لائے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دے دیا. بڑا کیونکہ یہ جواب بڑی سنت کے مطابق ہے، میں اس کو نقل کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کیونکہ مٹھائی تقسیم کرنا چھوارے کی صورت میں، چھوارے اور کھجور کی صورت میں حضور کی سنت ہے. اس کا ثواب جو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے وہی تقسیم کر دے. مرد والا حاصل کرنا چاہتا ہے تو مرد والا تقسیم کر دے. لڑکی والا اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو لڑکی والا یہ چھوارے لے آئے اور چھوارے تقسیم کر دے. چھوارے تقسیم کرنا سنت ہے، اس کو لازم نہیں کیا جا سکتا کہ لازمی مرد والا لائے گا یا لازم لڑکی والا لائے گا. لڑکی والا لائے تو ثواب اس کو ملے گا، لڑکے والا لائے تو ثواب اس کو ملے گا. ہندوؤں نے یہ چیزیں ہمارے